الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے بھیجا اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ جب فرعون کے دربار میں جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تمہاری بات سے نصر حاصل کرے یا شاید کہ وہ ڈر جائے. اگر تم سخت لہجے میں بات کرو گے تو بجائے نصر حاصل کرنے کے ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے. اس لیے یہ اصول بھی سکھایا کہ آپ نرمی سے بات کرنا. اور مفسرین نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا بہت بڑا احسان تھا کہ وہ اپنا بچپنا اور اپنی جوانی فرعون کے دربار میں انہوں نے پالی تھی، تو اس احسان کی وجہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ دشمن چاہے کتنا ہی بڑا ہے لیکن اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ نرمی سے بات کروں. اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، دو چیزوں کا ڈر ہے. چونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم دربار میں جائے کچھ بات کہے اس کے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دیں تو ہمارا کیا ہوگا، یا یہ کہ اگر ہم کچھ بات کریں اور بات کرنے کے بعد ہماری بات کا ریئیکشن یہ آئے کہ پھر وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے. دو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اننی معکما اسمع و ارى، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ہماری مدد، ہماری نصرت، ہماری قوت، ہماری قدرت ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں جا کر تم جو باتیں کرو گے، جو معاملات تمہارے اس کے ساتھ پیش آئیں گے، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے. تم گھبرانا مت کہ وہاں جا کر ہمارا کیا ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے. اب قرآن تو کریم کو پوری تفصیل تو بیان نہیں کرتا کہ وہ دربار میں پہنچے تو کس طریقے سے پہنچے، چونکہ فرعون بہت بڑا اس زمانے کا بادشاہ تھا جس نے ربکم الاعلیٰ کہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اب اس کے دربار میں پہنچنا، پھر اجازت دینے کے جو مراحل ہیں، سارے مراحل کو پار کرتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دربار میں پہنچے. اب اپنے دماغ میں آپ ایک منظر قائم کر لیجئے کہ پورا دربار فرعون کا لگا ہوا ہے. فرعون کے درباری، فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے
اور اسی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہنچ رہے ہیں۔ پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، دیکھیے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ فرعون تو پہچان ہی گیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، یہ میرا بھائی ہارون ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں آیا ہے، ہم دونوں اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک قاصد ہے، ایلچی ہے، ہم تو خود نہیں آئے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو نے میری قوم جو بنو اسرائیل ہے اس کو غلام بنا رکھا ہے، میں ایک بات کی ریکویسٹ تجھ سے کرتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم ان کو مصر سے لے کر اپنے جو آبائی وطن فلسطین ہے جس کو پیلسٹائن کہتے ہیں وہاں ہم کو لے جائیں گے، چونکہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ فرعونی جو لوگ تھے، قبطی لوگ، یہ بنو اسرائیل سے بڑی ذلت کے کام لیتے تھے، نچلی کक्षा کے کام لیتے، دندی اٹھوانا، کچرا اٹھوانا، ایسے ایسے کہا، حالانکہ نبیوں کی خاندان کی اولاد ہے، لیکن چونکہ غلام بنا رکھا تھا اور غلامانی زندگی بنو اسرائیل گزار رہے تھے۔ غلام جو ہوتا ہے اس کی اپنی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایک دکان کا کاریگر تو اس کی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد پھر فری ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے وہ، لیکن غلام یہ ہر 24 گھنٹے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ جس آقا کا غلام ہوں وہ آقا کی جیسی رہنی کرنی ایسی میری رہنی کرنی، وہ آقا کا جیسا لباس ایسا لباس جو چاہے گا میں ایسا پہنوں۔ تو یہ غلامانی زندگی گزارنے کی وجہ سے بنو اسرائیل کے اندر بھی ایک طرح کی غلامی کی زندگی گزارنے کی عادت پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو انسان کا ایک فطری حق ہے آزادی، وہ آزادی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ دوسری درخواست کی کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو ان کو عذاب مت دے، ان سے ذلت کے کام مت دے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں میری قوم۔ پھر کہا کہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، یعنی ہم بھیجے گئے ہیں، اس کے پاس ہمارے پاس پروف بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہم بلا دلیل کے کوئی بات کرتے ہیں۔ اور سن لے آگے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، کسی بھی محل میں جاؤ یا کسی کے پاس جاؤ تو ہر سماج میں یا ہر قوم میں اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ملنے کا، جیسے دوسری جو ہے سماج ہے، دوسری جو قومیں ان میں ایک طریقہ ہے، وہ جب ملتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں، جیسے ہمارے اسلام میں ایک طریقہ بتایا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب کسی سے ملو سلام کرو، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی اپنے زمانے کے بادشاہ کو خط لکھتے تھے تو چونکہ بادشاہ کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، تو بادشاہ کے سامنے سلام اور آداب کیسے پیش کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی الفاظ استعمال فرماتے تھے اپنے خط میں، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اگر یوں کہا جاوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو دعا ہو جائے گی، حالانکہ دعا کسی دشمن کے حق میں نہیں کر سکتے، سلامتی کی دعا، طریقہ بتا دیا سلام کرنے کا۔ کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب یا تو لمبا چوڑا نہیں دے سکتے تو بھائی علیہ، یا یہ کہتے ہو کہ بھائی وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اگر آپ ہدایت کی پیروی کریں گے تو آپ کے لیے سلامتی ہے، ورنہ پھر آپ ہمارے اعتبار سے آپ سلامتی میں نہیں۔ جو لوگ سلام کا جواب دیتے ہیں غلط دیتے ہیں، کسی غیر مسلم نے سلام کر دیا السلام علیکم اور ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، گویا کہ ہم نے سلام کر کے اس کو سلامتی کی دعا دی، حالانکہ اسلام میں صرف مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا جائز نہیں۔ تو اب کیا کہے، اس کو کھوٹا بھی لگے گا تو بھی جواب یا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اس کے جواب میں ہداک اللہ کہتے ہیں۔ عربی نہیں بولتا تھا تو ترجمہ کہتے ہیں اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھاوے، آپ گجراتی میں بول دے اپنے حساب سے، یا پھر قرآن کریم کی الفاظ نقل کر دے والسلام، پہ آپ کے لیے سلامتی اس وقت ہے جب آپ ہدایت کی پیروی کریں گے۔ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہی کہ بھئی آپ پر سلامتی ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب آپ ہدایت کی پیروی کریں گے، اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میرے رب نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو ہدایت کو جھٹلائے گا، جو روح گردانی نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ پوری بات رکھ دی، اپنے اللہ کا تعارف کرایا کہ بھئی ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، پھر اپنی قوم کی جو ہے چھٹکارے کے لیے درخواست کی اور پھر اس کو ہدایت کی دعوت دی۔ اب فرعون تو اپنے
گمان میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خود ہی خدا ہوں، میں خود ہی رب ہوں میں تو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تذکرہ کیا تو کہا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، میرے علاوہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ میرے علاوہ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ فوراً سوال کر لیا، پہلا سوال یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے پھر اور تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب اور ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب شکل دی اور پھر اس مناسب شکل کے اعتبار سے اس کی رہنمائی کی۔ دو جملے کہے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب شکل میں پیدا کیا اور پھر ثم ہدا، اس کی رہنمائی کی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی جو ہم پر احسان یہ کیا کہ ہر مخلوق کو اس کی مناسب صورت دی۔ انسانوں کو جانوروں کی شکل نہیں دی، جانوروں کو انسانوں کی شکل نہیں دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین جو شکل اور سانچے میں بنایا ہو تو وہ حضرت انسان کو اللہ نے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو کہا کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب صورت دی، جانوروں کو اس کی مناسب صورت، انسانوں کو اس کی مناسب شکل سے پیدا کیا اور پھر کیا کیا؟ ثم ہدا، ہر مخلوق کو اس کی مناسب رہنمائی کی۔ دیکھیے ہدایت کا لفظ آیا ہے، ہدایت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہدایت جب ہم بولتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے، ہم جو دعاؤں میں مانگتے ہیں، یہ ہدایت وہ ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی حکموں کی بجاوری سے ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا، نبی کے طریقوں پر چلنا، یہ ہدایت ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے۔ یہاں جو ہدایت ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں، یہ ہدایت دوسری قسم کی ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے، یعنی اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ان کی ضرورت کے لیے ان کو زندگی گزارنے کا فن بتا دیا۔ اب آپ کو مثال دوں، جانوروں میں کچھ جانور ایسے کہ جو گھاس کھاتے ہیں، تو اب وہ جو ویجیٹیرین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ان کو سجا دی، ان کو یہ سکھا دی کہ میں تمہیں گھاس کیسے چرنا ہے، کوئی ان کو سکھانے گیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک رہنمائی دی گئی پیدائشی طور پر۔ جو جانور گھاس چارہ نہیں کھاتے بلکہ یہ مانساہاری جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ ہی نے تو سکھایا، ان کے کوئی ماں باپ تو ہے نہیں جو انہیں سکھا دیں، ماں باپ بھی ان کی طرح ہی تھے۔ تو یہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ہر جانور کو اس کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا اس کو سکھا دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ لے لیجیے، پیدا ہوتے ہی ماں اس کو اپنی چھاتی سے قریب کرتی ہے تو اس کو ماں کی چھاتی کو چوسنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ کس نے اس کو سکھایا؟ چھوٹے بچے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چونٹی، مچھر، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق، اس کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کو اپنی ضرورت کیسے پوری کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ یہ اللہ کی تعریف اللہ نے جب موسیٰ نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی شکل میں پیدا کر کے اس کو اس کی مناسب رہنمائی دی۔ ابھی جب سوال کا جواب دیا تو فرعون کی کوئی بات نہیں بنی، چلو بھائی، تو اس نے فرعون نے دوسرا سوال کر لیا، چونکہ یہ جو سوال جواب ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیا کہ ابھی یہ شاہی محل میں ہو رہے ہیں، فرعون کے سارے درباری چیلے بیٹھے ہوئے فرعون کے ساتھ، اب وہ اللہ کا یہ تعارف سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اس اللہ کی وحدت اتر جاوے۔ تو فرعون نے پلٹ کر دوسرا ایک سوال کر لیا، قال فما بال القرون الاولى، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے باپ دادا اور یہ جو ہماری جو درباری بیٹھے ہیں، ان کے جو باپ دادا گزر گئے جو، ان لوگوں کا کیا ہوا؟ ان لوگوں کا کیا ہوا، یعنی ان کا اینڈ کیسے ہوا، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فرعون کا اس سوال کرنے کا مقصد بہت گندا تھا، یعنی وہ اپنے درباریوں کو بھڑکانا چاہتا تھا کہ ظاہر سے بات ہے کہ جب یہ سوال کروں گا تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ یہ سب جہنمی، چونکہ فرعون کی قوم میں جو بھی گزرے سب بت پرست تھے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں یہ کہتے کہ سب جہنمی تھے تو فرعون کو موقع مل جاتا۔ کیا موقع ملتا؟ کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ سارے درباری بھڑک جاتے، سب بدگمان ہو جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام جس دعوت کو، جس مشن کو لے کر گئے وہ فیل ہو جاتا۔
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس کو ساری حکمتیں دے کر بھیجتا ہے، ساری اونچ نیچ دعوت کی دے کر بھیجتا ہے کہ آپ کو کیسے بات چیت کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کا پچھلی جو قومیں گزری ان کا کیا ہوا، وہ کہاں ہے۔ جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے اس اللہ کے پاس سارا اس کا علم موجود ہے، اس کی ساری ڈیٹیل میرے اللہ کے پاس موجود ہے، مجھے اس کی تفصیلات معلوم کر کے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے کیسا جواب دیا، اپنے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی، ان دا علمها، کہ اس کا علم، اس کا نالج کہ ان کا کیا ہوا، ابھی کہاں ہے، جہنم میں ہے کہ ابھی کیا ہے، اس کا پورا علم میرے رب کے پاس ہے، اور ایک ایسی کتاب میں ہے کہ جو کتاب کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کتاب میں لکھ رکھی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے کہ جو نہ کبھی غلطی کرتا ہے نہ کبھی اس سے بھول ہوتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، غلطی اور بھول دونوں الگ الگ ہے۔ غلطی کا مطلب کہ کرنے گیا کچھ ہو گیا کچھ، کہ میرا اللہ وہ ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ساری چیزیں معلوم ہیں، مجھے اس کی تفصیل جان کر کوئی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب یہ جواب دینے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے مزید اپنے رب کی جو ہے نعمتیں بیان کی سمجھانے کے لیے، کہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، نرم بنایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ زمین کو نرم نہ بناتا تو مکان تعمیر کیسے ہوتے، سڑکیں کیسے بنتی، ہوائی جہاز کے لیے ہم رن وے کیسے بناتے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس اللہ کا میں تجھے تعارف کرا رہا ہوں، اس نے سب سے بڑی نعمت دی کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے ہمارے لیے زمینوں میں راستے بنائے تاکہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر ہم جا سکیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس نے آسمان سے بادلوں سے پانی برسایا۔ یہ تیسری نعمت کا تذکرہ کیا کہ اگر اللہ یہ بارش کا نظام اگر اللہ نہ رکھتے تو کنویں، ندی، نالے، چشمے سب سوکھ جاتے ہیں، کیونکہ کب تک یہ ہرا ہو سکتے تھے۔ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ یہ سوچتے کہ کیا ہوگا پانی کا، لیکن اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے مستقل۔ یہ ایک ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کے نظام کے ذریعے سے اللہ کیا عجیب و غریب نظام چلاتا ہے کہ کچھ پانی تو جو ہے یہ پہاڑوں پر جا کر برف کی شکل میں اللہ جمع دیتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے برف کی شکل میں اس کو سیو کر دیا۔ اب جب گرمی پڑتی ہے اور پانی کی کمی آتی ہے، وہ پانی برف کی شکل میں جو ہے وہ پگھل کر نیچے وادیوں میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ کچھ پانی جو ہے پانی کی شکل میں وادیوں میں، کنووں میں، بورنگ میں اللہ جمع کر دیتے ہیں تاکہ آدمی کو ابھی ضرورت نہیں، جس وقت ضرورت ہو زمین کھول کر پانی کو استعمال کر لے۔ تو وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے بادلوں سے پانی کو برسایا، پھر اسی ایک پانی سے ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کے پودے اور مختلف قسم کی سبزیاں اللہ اگاتے ہیں۔ ایک ہی پانی ہے، اسی ایک پانی سے اللہ کیسی کیسی سبزیاں اگاتے ہیں، کیسی کیسے اللہ پھول اگاتے ہیں، اور پھر ایک ہی سبزی میں کئی کئی قسم کی کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک تو مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے الگ الگ قسم کے پھول، پھر اسی ایک پھول اور اسی ایک پھل میں مختلف کوالٹی ہے۔ آپ سفرجن لے لیجیے، ایک سفرجن ہے، سیب ہے، کتنی کوالٹی آتی ہے، شملہ نے، کشمیری نے، فلاں فلاں۔ سبزی ایک لے لیجیے، کدو لے لیجیے جو اللہ کے قسم کی سب سے چہیتی جو سبزی تھی، اسی ایک کدو میں مختلف قسم کی آپ کو کدویں ملے گی، کوئی گول ملے گی، کوئی لمبی ملے گی۔ بیگن لے لیجیے، کوئی کالا ملے گا، کوئی کیسا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کی دلیل ہے کہ جو ایک پانی سے مختلف قسم کی سبزیاں اگاتا ہے۔ قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، تم خود بھی کھاؤ ان سبزیوں کو اور پھر تم گھاس کے طور پر اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، کہ ان ساری اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ جو عقل مند ہوگا وہ اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا حکموں کا پابند بنے۔ یہ پوری موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ مختصر سی تقریر کی، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی قدرت بتائی، تاکہ اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے، اللہ کی قدرت کو سوچ کے اس کے دماغوں میں، اس کے درباریوں کے دماغ میں اللہ کی بڑائی آ جائے، اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ کر اللہ کو ایک مان لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ اب اسی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی زمین، جو زمین کا ابھی تذکرہ چل رہا ہے، ایک تو کیا بنایا زمین کو، اللہ نے نرم بنایا، پھر اللہ نے اسی زمین میں سے راستے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں پانی کو ڈال کر اسی زمین سے اللہ نے سبزیاں اگائی۔ چوتھی اللہ کی زمین کی نعمت، ہم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، کہ اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں تم دوبارہ قبر کے اندر ڈالے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تم اسی زمین سے دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو ڈائریکٹلی مٹی سے ہی ہوئی ہے، کہ مٹی کی شکل میں ایک جو ہے پتلا بنایا، پھر اس میں اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ بالواسطہ جو ہے مٹی سے بنایا ہے۔ کیسے کہ انسان غذا کھاتا ہے، وہ غذا کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے اگتی ہے، اسی غذا سے کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے، اسی خون سے پھر منی نکلتی ہے، اور اسی منی سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ قیامت تک کے آنے والا ہر انسان کی پیدائش بھی گویا کہ مٹی ہی سے ہوئی۔ یہاں معرف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 حدیثوں کا خلاصہ عجیب بیان کیا، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی کے ملاپ سے جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، تو حمل ٹھہرنے کے زمانے میں اللہ رب العزت وہ آدمی جس قبر میں سونے والا ہے، جس جگہ اس کی موت ہونے والی ہے، اس قبر کی مٹی کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا کر اس حمل کے نطفے میں اللہ ڈال دیتے ہیں، یا تو نطفے میں ڈال دیتے ہیں، یا تو پھر جو ناف جو ڈوٹی ہوتی ہے اس میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب حمل کی شکل میں ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے جس جگہ اس کی قبر بننے والی ہے، اس قبر کی مٹی کو فرشتے کے ذریعے سے اٹھا کر اس انسان کے نطفے میں یا اس کی ناف میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنی قبر کی مٹی کو لے کر چل رہا ہے، اس لیے کبھی آپ کو احساس بھی ہوگا کہ آپ کبھی ناف کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو کبھی کچرا کبھی میل نکلتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ساتھ قبر کی مٹی لے کر گھوم رہا ہے، اسی مٹی کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں ہم دوبارہ تم کو قبر میں ڈالیں گے، اور پھر اسی مٹی کے ذریعے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب اتنی ساری قدرت کی نشانیں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی قدرت کی ساری نشانیاں دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بھی دکھایا ہوگا نا وہی شاہی محل میں، کہ تو اپنے رب کی طرف سے جو نشانے لے کر ہمیں دکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نشانیاں دکھائی، وہ عصا والا معجزہ بھی دکھایا کہ لاٹھی ماری سانپ بن گیا، دوسرا معجزہ کہ ہاتھ بغل میں ڈالا سورج کی طرح چمکتا ہوا گیا، اور پھر اپنے رب کا تعارف کروایا۔ تو قدرت کے سارے دلائل اور پھر بڑی بڑی دو نشانیں دکھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرعون کی بد نصیبی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَكَذَّبَ وَأَبَى، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ میں تیری باتوں کو ماننے والا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگا دیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تو اپنے جادو منتر سے ہمیں اپنی زمین سے اپنی حکومت سے نکال دے۔ جس دعوت کو لے کر گئے تھے اور جس معجزے کو لے کر گئے تھے اس معجزے کو جادو کہا، یہ تو ایک جادو ہے، تو جادو منتر کے ذریعے سے جادو کے ذریعے سے میری حکومت کو چھیننا چاہتا ہے اور تو اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو میرے پاس آیا ہے، باقی یہ کوئی اللہ کی قدرت کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگا دیا اور پھر دھمکی دی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، کہ دیکھ تو جو جادو لے کر آیا ہے نا، اسی جادو جیسا ہم بھی جادوگر لائیں گے، ہم بھی اسے تو جس جادو کو لے کر آیا اسی طریقے کا ہم جادوگروں کے ذریعے سے لے کر آئیں گے۔ یعنی کیا دھمکی دی کہ تو یہ ہمیں ڈرا مت کہ میرے پاس اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، میرے پاس بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، اس لیے میں تیری بات ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ اب میرا تیرا سے مقابلہ ہوگا۔ دھمکی دے دی اور کہا کہ اس مقابلے کے لیے
ایک ایسا وقت تو طے کر لے جس کی نہ تو خود خلاف ورزی کرے گا نہ میں خود خلاف ورزی کروں گا، یعنی ایک ایسا وقت تو طے کر دے جس میں تجھے بھی آنا ہے اور میں بھی آؤں گا۔ اور پھر وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ مکانن سوا، کوئی شاہی محل میں نہیں بلکہ ایک بڑے چٹیل میدان میں، ایک کھلا میدان ہو جس میں تو بھی آوے اور میں بھی آؤں گا، اور پھر تو جس جادو کو لے کر آیا ہے اسی طریقے کا جادو لے کر میں بھی آؤں گا اور میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قال موعدکم یوم الزینۃ، کوئی بات نہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے جو میں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک کام کرتے ہیں، یوم الزینہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ زینہ اصل میں یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، سال میں ایک دن آتا تھا جس میں میلہ لگتا تھا، میلہ۔ اس میلے میں سارے فرعونی جو لوگ تھے، قبطی لوگ جمع ہوتے تھے، اچھے کپڑے پہن کر اس میدان میں جمع ہوتے تھے اور پھر سیر و تفریح کرتے تھے، کھانوں پارٹیاں کرتے تھے، موج کرتے تھے۔ تو کہا کہ جس دن تمہارا میلہ آئے گا سال کے جس دن میں، اسی دن وہ اپنے طے کر لیتے ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پکا یقین تھا کہ جیت میرے ہی ہونی ہے، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اور ادھر فرعون کو بھی یہ یقین تھا، چونکہ فرعون نے کتنی جم کر کہا کہ ایک ایسا ٹائم رکھے گا جس کی میں بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کو بھی یہ تھا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، میرے پاس تو اس سے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ تو فرعون نے بھی بڑی شدت کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی یقین کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ کوئی بات نہیں کہ اس میلے کے دن سارے ہم لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اب وقت کون سا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ جس دن سورج جو چڑھتا ہوتا ہے، ضحیٰ یعنی چاش کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ پھر نکلتے نکلتے قریب 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سورج بہت زیادہ آسمان پر چڑھتا ہے، اس کو ہم چاش کا وقت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاش کا وقت طے کیا کہ 9-10 بجے کا جو وقت ہے یہ اس میں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، روشنی بہت زیادہ، چونکہ اور پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر صبح ہوتے ہی دن چڑھے 9-10 بجے جو صبح کا وقت ہوتا ہے، اگر اس دن مقابلہ اس وقت میں مقابلہ کیا جائے اور مقابلہ لمبا ہوا تو شام تک ہو سکتا ہے، ورنہ اگر شام کے آخری وقت میں شروع کیا جائے اور رات ہو گئی تو چونکہ اس زمانے میں کوئی لائٹنگ تو تھی نہیں کہ بھئی لائٹ شروع کر دی اور روشنی ہو گئی، کہا کہ دن چڑھے جب وقت مقابلہ ہوگا اور مقابلہ لمبا ہوگا تو شام تک چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے چاش کا وقت پسند کیا۔ اور دن کون سا پسند کیا؟ ٹائم، تاریخ کون سی نکی کری؟ میلے کے دن کی، کہ جس میں سارے لوگ جمع ہو جائے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے حق اور باطل سامنے آ جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتى، فرعون راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ساری تیاریاں شروع کرتا ہوں۔ فرعون نے پوری تیاریاں شروع کر دی، دن نکی ہو گیا، تاریخ نکی ہو گئی، فرعون نے تیاریاں شروع کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کم و بیش جو روایت ہے اس میں ایک روایت کے مطابق فرعون نے اپنے درباریوں کو پورے مصر میں بھیج دیا اور ڈنگا بجایا کہ بھئی جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں سارے کے سارے لوگ میرے پاس آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 لاکھ جادوگر جمع ہو گئے۔ کتنے جادوگر؟ مختلف روایت ہے، کسی میں 72 ہے، کسی میں 450 ہے، ایک روایت میں 9 لاکھ جادوگر جمع ہو گئے۔ اور ان جادوگروں کا سب سے بڑا جو جادوگر تھا جس کا نام شمعون بتایا جاتا ہے وہ اندھا تھا، جو سب کا لیڈر تھا، وہ بھی اس جادوگروں کے ساتھ آیا۔ 9 لاکھ جادوگروں کا پورا جو ہے یہ میلہ، اس میلے کے دن میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب پورے لوگ، مصر کے لوگ اس میدان میں اکٹھا ہے۔ فرعون بھی اپنے سارے درباریوں کو لے کر آ گیا، فرعون بھی ہے، فرعون کے درباری بھی ہے، 9 لاکھ جادوگر ہیں، شہر کا اور بھی بہت بڑا مجمع ہے۔ اور ادھر 9 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں کون ہے؟ صرف اللہ کے 2 دائی ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ادھر ہارون علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ چاہے وہ حقیقت میں ظاہر کے اعتبار سے دونوں اکیلے ہیں، لیکن جب داعی اپنی دعوت کو لے کر جب چلتا ہے تو اللہ کا پورا غیبی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جب وہ کسی کو دعوت دینے جاتا ہے تو اللہ کا پورا غیبی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہمت نہیں آ رہے، حالانکہ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف آیا تھا، لیکن جو فرعون سے باتیں ہوتی رہی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین بڑھتا گیا
کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان 9 لاکھ جادوگروں کے مقابلے میں جیت جاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ان کو سوچا کہ ان کو میں سمجھاؤں تو صحیح، سمجھایا ان کو، پھر ایک تقریر کی تھوڑی سی مختصر، یہ نہیں کہ چلو مقابلہ کرنا ہے تو سمجھانے کی کیا ضرورت۔ دیکھیے داعی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہم جس کے پاس جائے وہ مانے نہ مانے ہماری ذمہ داری سمجھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوچا کہ مقابلہ تو ہوگا ہی، لیکن مقابلہ ہونے سے پہلے میں ان کو سمجھاؤں تو صحیح، چونکہ جادوگروں کو تو کیا ہے کہ اپنی جادوگری سے مطلب تھا، وہ تو اپنے باپ دادا کے زمانے سے فرعون کو رب کہتے ہیں، ان کے سامنے حق نہیں ہے، میں ان کو حق بات سمجھاؤں۔ فرعون نے جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی مختصر تقریر کی، قال لهم موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، تم توف ہے تم پر، افسوس ہے تم لوگوں پر، بربادی ہے تمہارے لوگوں کے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، بڑی ہمت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جس نشانی کو لے کر میں آیا ہوں تم اس کو جادو کہتے ہو، اور پھر اس کا تم اپنے جادو سے مقابلہ کرتے ہو، یہ تو اللہ پر بہت بڑا تم جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بڑی نشانیاں ہیں، تم فرعون کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ کا کوئی رب نہیں ہے، اللہ اکیلا خدا ہے۔ پوری مختصر تقریر کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر تم اللہ پر جھوٹ اور الزام لگانا نہیں چھوڑو گے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں اللہ اپنے عذاب کی چکی میں پیس ڈالے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کبھی بھی وہ اپنی مراد میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ جب یہ مختصر تقریر کی، یہ تو قرآن کریم چونکہ لمبی چوڑی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، ہم اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کس درد سے اور کس دل کی کیفیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہوگا۔ جب یہ ان کا آواز اور ان کی تقریر جب موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں نے سنی ہے، قرآن کریم آگے نقل کر رہا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے جادوگروں کے صف میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے۔ کیا جھگڑا ہوا ہے؟ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، ان کے دل پر موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ آپس میں 2 پارٹیاں ہو گئی، کچھ کہنے لگے کہ بھئی ہماری ہمت نہیں ان کا مقابلہ کرنے کی، اگر یہ ہمارے مقابلے میں جیت گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، لینے کے دینے ہمارے پڑ جائیں۔ کچھ نے کہا کہ بھئی جب مقابلہ کرنے آئی گئے تو مقابلہ کر ہی لیتے، کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اتنا انتشار ہو گیا کہ فرعون تک یہ بات پہنچ گئی۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، فرعون کے درباری نے جا کر فرعون کے کان میں کہا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، یہاں مقابلے کے لیے لوگ جمع ہیں اور جادوگر جس کو آپ لے کر آئے ہیں وہی آپس میں جو ہے انتشار کر بیٹھے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، قرآن کریم کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے خفیہ میٹنگ کری کہ کیا کرنا ہے، اور میٹنگ میں پھر یہی ایجنڈا طے ہوا اور یہی بات طے کی جو فرعون پہلے کہہ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہی بات فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہی۔ دیکھو تم سنو میری بات، ان ہادان لساحران، یہ تو جادوگر ہے، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنی جادو منتر کے ذریعے سے تمہیں اپنی زمین سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ تمہاری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کیا کریں گے جب ہماری حکومت چلی جائے گی، جب ان دونوں کی حکومت آ جائے گی، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تو پھر میری حکومت میں جو تمہارا طریقہ تھا رہن سہن کا، جو تمہارا کلچر تھا، جو تمہاری تہذیب بھی سب ختم ہو جائے گی، پھر یہ اپنا طریقہ لائیں گے اپنی حکومت میں، پھر تمہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس طریقے سے انہیں بلیک میل کیا فرعون نے اپنے جادوگروں کو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جادو ہی ہے، اور اپنے جادو کے ذریعے سے تم پر قبضہ کرے گا، تو حکومت جمائے گا۔ اس کی وجہ سے پھر جادوگروں کو مجبوری میں پھر مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اب جب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تو جادوگروں نے، یہاں تو اس قرآن کریم میں نکل نہیں لیکن دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم کی دوسری آیت میں کہ جادوگروں نے کہا ہم اتنے زبردست آدمی کے سامنے آپ کو ہمیں مقابلے کے لیے لایا تو ہمیں کیا ملے گا، نہیں کتنے پیسے ملیں گے ایک کرتب دکھانے کے، کتنے ہمیں پیسے ملیں گے۔ دیکھیے یہی فرق ہے حق اور باطل میں۔ جو داعی ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے اپنی دعوت کا عوض نہیں لیتا ہے، اپنی دعوت کو پہنچانے میں، حق کے پیغام کو پہنچانے میں کبھی بھی جو ہے کسی سے بدلہ نہیں مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں 25 نبیوں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ہی الفاظ آپ جب سورہ ہود پڑھیں گے 12ویں پارے میں آپ کو یہ لفظ بار بار سننے کو ملے گا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو جب سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، تو پھر ایک چیز خاص کر کے یہ کہی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ پیسے دو، اس کے بدلے میں تم ہمارا کچھ اکرام کرو، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔
ہم تو اس دعوت کو اور حق کی بات کو پہنچانے میں ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارے اللہ کے ذمہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ اور باطل جو ہوتا ہے وہ اپنی باطل کو پھیلانے میں جو ہے لوگوں کے سامنے پیسے پھینکتا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے نا کہ باطل جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ غریب لوگوں کو جو ہے لالچ میں آ کر ان کے ایمان کو کھینچا جا رہا ہے، یا تو ان کو جو ہے پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے، یا ان کو ڈگریوں کی اور عہدوں کی لالچ دے کر جو ہے ان کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی حق اور باطل کی پہچان ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہیں پیسے نہیں، ہماری پارلیمنٹ کے تم ممبر بن جاؤ گے، ہماری جو ہے حکومت کے تم درباری خاص بن جاؤ گے تم، پھر ہم ہر چیز میں تم سے مشورہ لیں گے، پیسے تو ملیں گے ہی ملیں گے، تو ہماری حکومت میں تمہیں ایک بہت بڑا اچھا عہدہ مل جائے گا، سرکاری عہدہ مل جائے گا، حکومت میں تمہیں کھاتے مل جائیں گے، پھر کھاتے رہنا اس کے اندر سے تم۔ تو یہ فرعون نے جو ہے انہیں لالچ دی۔ اب ان لالچ کو دیکھتے ہوئے سارے جادوگر تیار ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اب صفیں لگ گئی جادوگروں کی۔ اب اسی درمیان میں جادوگروں نے فرعون کے سامنے ادب سے کام لیا، سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی قسم کے آدمی نہیں ہے، ادب سے کام لیا۔ وہ لوگ کہنے لگے یا موسیٰ اگر پہلے مقابلہ تم کرتے ہو کہ ہم پہلے مقابلہ کریں، یعنی پہلے کرتب تم دکھاتے ہو جادو کا کہ پہلے ہم دکھاویں۔ دیکھیے یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لیا کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے تو ادب سے کام لیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ حالانکہ آگے آئے گا کہ بھئی کتنی سیکنڈوں میں مقابلہ کچھ ہی وقت میں ہو گیا اور اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کی وجہ سے اللہ جو ہے آدمی کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ قرآن کریم کا ادب، کتابوں کا ادب، اسلامی جو شاعر ہے، مسجدوں کا ادب، مدرسوں کا ادب، جو علم کی جو کتابیں ہیں ان کا ادب، علم کے جو آلات ہے، پین کا ادب، یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ آدمی جتنی اس کی بے ادبی کرتا ہے اتنا اللہ اس کو محروم کرتا ہے، اور جتنا آدمی اس کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ بات ادب کی نکلی ہے تو میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ جیسے قرآن کریم یہ بہت بڑی مقدس کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایتی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں، طاقچوں میں، الماریوں میں رہتا ہے، شوکیسوں میں رہتا ہے۔ کبھی ہم نے چیک کیا کہ اس پر گرد و غبار لگی ہوئی نہیں لگی ہوئی؟ ہم روزانہ شوکیس صاف کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کی اگر گرد و غبار، دھول مٹی کو صاف نہیں کر رہے تو قرآن کریم کی بہت بڑی بے ادبی ہے یہ۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ اس لیے سب سے پہلا قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اس کو روزانہ دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر سے لگی ہوئی دھول مٹی کو روزانہ صاف کرنا چاہیے۔ دوسرا قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ جس روم میں ہم نے قرآن کریم کو، جیسے کہ ہال ہے، اب ہال میں کانچ کے جو سیلف ہوتے ہیں اس میں ہم قرآن کریم رکھتے ہیں، 26 صورتیں رکھتے ہیں، اسلامی کچھ کتابیں رکھتے ہیں۔ اب اسی ہال میں ہم نے ٹی وی لگا کے رکھا ہے، اسی ہال میں ہم زور زور سے گانے سن رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی سراسر بے ادبی ہے۔ جس روم میں ٹی وی ہو اس روم میں قرآن کریم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی وی تو ایسے گھر میں رکھنا حرام ہی ہے، لیکن جس روم میں قرآن ہو اس روم میں ٹی وی، یہ قرآن کریم کی سراسر بے ادبی ہے۔ تیسری بات قرآن کریم کے تعلق سے ایک یہ کہنی تھی، ادب کسی کو بات نکلی ہے کہ جس بیڈ روم میں ہم سوتے ہیں اور جس بیڈ روم میں ہم اپنے اہلیہ سے تخلیہ کرتے ہیں، اس بیڈ روم میں اگر الماری میں بند کباٹ میں نہیں، کھلی ہوئے کانچ پہ اگر ہم نے کتاب قرآن رکھی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے اس پر کپڑا ڈال دینا چاہیے، چونکہ اس کھلے ہوئے قرآن کریم کی حالت میں تخلیہ کرنا، صحبت کرنا، یہ قرآن کریم کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یا تو اس رکھنا ہے تو الماری میں بند کباٹ میں رکھیں، یا اگر آپ کو کانچ میں رکھنا ہے تو اس کو کچھ پردہ ڈال دے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ادب کے تعلق سے ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ قرآن کریم اب ہر گھر میں اتنے سارے قرآن کریم ہیں، اتنی ساری یہ اسلامی کتابیں ہیں، گجراتی میں ہیں، یہ اردو میں ہیں، اب کیا جائے؟ کچھ لوگ یہ جانے انجانے میں پستی میں اس کو ڈال دے دیتے ہیں، بھول سے اسلامی کتابیں چلی جاتی ہیں، قرآن کریم کے اوراق بھول سے چلے جاتے ہیں۔ یا تو اس کو دفن کر دو یا تو اس کو پانی میں ٹھنڈا کر دو۔ اگر بھولے سے اگر پستی میں چلے گئے تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے چیزیں آتی ہیں کہ وہ پٹاخڑے بنانے والے پٹاخڑے میں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ ہم ہی اس کے گنہگار ہیں
کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پستی میں کی، اور پستی والوں سے پھٹاکڑے والوں کاغذ لے کر گئے، پھر انہوں نے اسی کے جیسے پھٹاکڑے بنائے، پھر ہم ہی کہتے لوگوں کو کہ دیکھو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم نے جانے انجانے میں ان کی حفاظت نہیں کی، ان کو دفن نہیں کیا، اور یہ ان پستی والوں کے پاس پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے وہ پھٹاکڑے والوں کے پاس پہنچا، اور پھر اس کی بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا اہتمام خصوصی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون کے جو جادوگر تھے، انہوں نے بڑی ادب سے موسیٰ علیہ السلام سے کام کو کہا کہ تم پہلا مقابلہ، حالانکہ تو فرعون کے آدمی تھے، آرڈر کر سکتے تھے کہ بھائی پہلا مقابلہ تم کرو یا پہلے ہم کریں گے، آرڈر نہیں کیا، بلکہ ادب سے کام لیا کہ تم پہلے مقابلہ کرتے ہو یا ہم پہلے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھائی نہیں، تم ہی پہلے مقابلہ کرو، تم جتنا جادو دکھا سکتے ہو، تم جتنے کرتب دکھا سکتے ہو، سارے کرتب دکھا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ادب کے مقابلے میں ادب سے کام لیا۔ اب آگے پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں، یہ لوگ رسیاں لے کر آئے تھے اور بڑی بڑی لاٹھیاں لے کر آئے تھے جادوگر، بڑی بڑی رسیاں اور بڑے بڑے لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ سارے جادوگروں نے میدان کے اندر پھینکنا شروع کیا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنا شروع کی، اور رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنا شروع کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ، لوگوں کی نگاہ میں یہ لاٹھیاں اور یہ جو ہے رسیاں یہ سانپ کی طرح دوڑنے لگی۔ دیکھیے حقیقت نہیں بدلی ہے، ایک نظر بندی ہو گئی۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جس کو آج کے زمانے میں جادوگر دکھاتے ہیں کہ بھئی ایک باکس ہے، اس میں آدمی کو ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، یہ سب جو ہے نظر بندی، آنکھ کے دھوکہ ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے، کوئی حقیقت نہیں بدلی، وہی لاٹھیاں ہے، وہی رسیاں ہے، لیکن آنکھوں کی ایسی نظر بندی ہو گئی کہ لوگوں کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف آ گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے۔ یہ گھبرانا اس کی وجہ سے نہیں تھا کہ بھئی کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اس لیے گھبرائے کہ میرے پاس جو معجزہ ہے وہ معجزہ بھی یہی ہے کہ میں لاٹھی پھینکوں گا تو میری لاٹھی بھی سانپ بنی، انہوں نے بھی لاٹھیاں پھینکی تو ان کی لاٹھیاں بھی دکھنے میں سانپ جیسی دکھ رہی ہے۔ اب پوری میدان میں شور مچ گیا، بھگدڑ مچ گئی، سانپ سانپ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اگر میں بھی لاٹھی پھینکوں گا اور میری لاٹھی سے اگر سانپ بن گیا تو حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، قلنا لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے، تم پھینکو تو صحیح، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لاٹھی نہیں کہا، جو کچھ بھی اس کو پھینکو۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، بڑا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر سارے سانپوں کو اور ساری لاٹھیوں کو نگل گیا۔ 9 لاکھ جادوگروں نے جو اپنی رسیاں اور جو اپنی لاٹھیاں ڈالی، ساری کی ساری لاٹھیاں اور ساری کی ساری رسیاں وہ ایک اژدہا جادو سب نکل گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، موسیٰ گھبراؤ مت، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو ڈالو۔ ڈالتے ہی وہ اژدہا بن گیا۔ پھر فرمایا کہ جادوگر کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب سارے جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں گرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی بات پھر آئندہ مجلس میں عرض کی جائے گی۔ ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے، ٹائم وقت ہو گیا ہے، لیکن چونکہ آئندہ منگل کو 10 محرم الحرام جو عاشورہ کا دن ہے، اس کے تعلق سے ایک دو باتیں یہ عرض کرنی تھی کہ دیکھیے عاشورہ کا دن یہ شریعت کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی 12 مہینوں میں کا پہلا مہینہ ہے، جہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ نے اسلامی 12 مہینوں کو بنایا تھا۔ اللہ نے انہی کے نام رکھے ہیں، اور ان میں پھر جو 4 مہینے ہیں یہ بڑے حرمت والے، بڑے عظمت والے مہینے سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں جو 10ویں جو تاریخ ہے جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس عاشورہ کے تعلق سے ایک غلط فہمی یہ ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ یہ عاشورہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس 10 عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی وجہ سے اس 10 محرم کی فضیلت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی زبان سے کہہ دی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت اس دن میں عطا فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس
قربانی کے ساتھ جس لوگوں کا مقابلہ کر کے شہادت حاصل کری اور اپنے جان مال کو قربان کر دیا، ایک بہت بڑی قربانی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے ان کی شہادت کے لیے اس دن کو پسند کیا، تو اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ اس کی فضل اس کی وجہ سے ہے، یہ صحیح نہیں. دوسری چیز کہ بھئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنا، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کرنا. اب وسعت کا کیا مطلب؟ خوب خرچ کرنا. وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اس دن ہم خوب کھچڑا بناوے، اس دن ہم خوب حلوہ مالدہ گھروں میں حلوہ بناوے، مالدہ بناوے اور کھچڑا بنا لوگوں گھروں میں ہم تقسیم کریں. ہرگز یہ وسعت کا مطلب نہیں ہے. جو چیزیں ہم پہلے زمانے سے ہمارے باپ دادوں کے زمانے چلتی ہیں ہم اسی کو رواج پکڑے ہوئے. وسعت کا مطلب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام دنوں کے میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس دن میں ہم بہترین کھانا بنائیں اپنے گھروں میں. عام دنوں میں دال بنتی ہے تو اس دنوں میں مرغ مسلم بنے. عام دنوں میں فروٹ نہیں کھاتے تو اس دنوں میں فروٹ کھلائیں اپنے گھر والوں کو. عام دنوں کے مقابلے میں 10 محرم الحرام کے دن، عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے. بس یہ وسعت کا مطلب ہے. باقی وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن ہم خوب کھچڑا بنائیں. اس لیے جتنا ہو سکے آدمی اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں خرچ کرے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے پورے سال کی روزی میں اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں. تیسری بات محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے، تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا تو 11 محرم کا روزہ ملانے کا حکم ہے. رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ اس امت پر فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سنت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ ایک روزہ رکھا کرتے تھے. جب مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کر تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا کہ بھئی تم کیوں رکھتے روزہ اس دن؟ کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی، 10 محرم کے دن. تو اس خوشی میں ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ چونکہ یہودی مسلمانوں کے دشمن تھے تو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ روزہ 10 محرم کو بھی رکھنا ہے. اور چونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، لوگ یہ سمجھے کہ تو یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو یہ حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے تم 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 ملا دو یا 11 محرم کا روزہ ملا، تاکہ ان کی مشابہت اختیار نہ ہو جائے. دیکھیے عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقہ اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا. عبادت جیسی عبادت کے اندر بھی کہ غیر جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں مسلمان جس طریقے سے عبادت نہیں کرے. یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں 2 دن کے روزہ رکھیں گے. لیکن یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم 2 دن کے روزہ رکھیں، یا تو 9 10 یا 10 11. لیکن کوئی آدمی اگر ایک روزہ رکھے گا تو بھی چل جائے گا، رکھنا نہیں ہے. بہتر یہ میں بتا رہا ہوں، ایک خالی مسئلے کے اعتبار سے وضاحت چونکہ لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں. دیکھیے روزے کی 3 قسم ہو گئی. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ پہلا قسم روزے کی جو ہے یہ ہے کہ 9 10 11 تینوں 3 رکھ لو، سب سے افضل روزہ 9 10 11 تینوں 3 رکھ لو، یہ سب سے پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے کہ 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو. اور تیسرا درجہ ہے کہ صرف 10 رکھو. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روزہ رکھا تھا اور پھر ان کی تمنا تھی کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. اس لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے ایک روزہ بھی رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں، بہتر یہ کوئی بات نہ چلا کہ ایک روزہ کا حکم دیا ہے. بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھے جاوے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس پر ہمارا عمل ہو جائے. چوتھی بات کہ محرم الحرام، چونکہ ہم اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہ سمجھیں. لوگ اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ایک مسلمانوں کے لیے غم کا سامان تھی کہ ایک نواز رسول کی شہادت ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم غم کے اندر ماتم کریں، غم کے اندر ہم کالے کپڑے پہنیں، اپنے سینوں کو بیٹھے. یہ کوئی غم ادا کرنے کا طریقہ نہیں. اس لیے یہ شریعت کے خلاف ساری باتیں ہیں. بلکہ ہو سکے تو ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگردوں کے مجمع میں پوچھا کہ آج 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، تم میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایثار ثواب میں تم نے کیا کیا؟
کسی نے کچھ جواب نہیں دیا. تم یہ کہتے ہو کہ بھئی ہمیں امام حسین کا غم ہے اور تم ان سے محبت کرتے ہو, نواز رسول ہیں, ان سے محبت کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے, تو ان محبت کا تم نے حق کیا ادا کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے, ہمیں امام حسین سے محبت ہے. کوئی کچھ نہیں کہا. کہا کہ میں ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب سے ایک محرم شروع ہوئی ہے, ایک محرم سے لے کر 10 محرم میں نے 10 قرآن ختم کیے, اہل بیت کو میں نے ثواب پہنچایا ہے. تو یہ کرنے کے کام ہیں. ان سے ہمیں محبت ہے تو ان کے لیے ہم اصالہ ثواب کریں, قرآن پڑھ پڑھ کر بخشے, نہ یہ کہ انتقام میں ہم اپنے سینوں کو پیٹے اور کالے کپڑے پہنے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر